میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، بجز اس کے میں خود اپنی حدوں میں رہتا ہوں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رشید امین حاضر ہوں آپ کے سامنے ہمارا یوٹیوب چینل امین ہند خبر امانت کے ساتھ۔ ہمارے آج کے اس فالکن نیوز ٹائم پر آپ کو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے سلسلے سے۔ کرناٹک میں لاک ڈاؤن جو ہے 21 تاریخ تک اس کو بڑھا دیا گیا ہے، لیکن اس کے قانون میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں، جیسے کہ فیکٹریز 50% مزدوروں کو لے کر چلا سکتے ہیں، کپڑے کے کارخانے یہ 30% مزدوروں کو رکھ کر کام کر سکتے ہیں، اور پھر روزمرہ کے دستیاب ہونے والے اشیاء جیسے راشن، سبزی وغیرہ جو ہے صبح کے 6 بجے سے 2 بجے تک ملیں گے، اور پھر پارکس صبح کے 5 بجے سے 10 بجے تک کھلا رکھا جائے گا۔ نائٹ کرفیو رات کے 7 بجے سے صبح کے 5 بجے تک کنٹینیو رہے گا، اور ویکینڈز سیٹرڈیز اور سنڈیز جو ہے جمعہ کے شام 7 بجے سے پیر کے دن صبح 5 بجے تک کنٹینیو رہے گا۔ 21 تاریخ کے بعد پھر کیا ڈیسیشن لیا جائے گا وہ آنے والے جون 21 تاریخ کو ہی میٹنگز ہونے کے بعد میں اس کا فیصلہ لیا جائے گا۔ ناظرین، اگلی خبر جو ہے وہ یو پی ایس سی انٹرویو شیڈول کو لے کر ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یونین پبلک سروس نے 2020 انٹرویو کی تاریخ جاری کر دیا ہے۔ یو پی ایس سی سی ایس ای 2020 کے کوالیفائی کرنے والے امیدوار انٹرویو کا شیڈول ویب www.upsc.gov.in سائٹ سے چیک اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یو پی ایس سی نے اس سے قبل یو پی ایس سی کا انٹرویو 2020 سی ایس ای سے کرنے کا 2021 اپریل 26 کو فیصلہ کیا تھا، جو بعد میں ملک بھر کورونا وائرس کی واقعات کو لے کر ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یو پی ایس سی کے سرکاری اعلانیہ میں کہا گیا ہے کہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کمیشن نے سول سروس امتحان 2020 کی شخصیت کا امتحان 2 اگست سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلان کے مطابق انٹرویو 2 اگست 2021 سے 22 ستمبر تک 2 سیشنوں میں ہوں گے۔ پہلا سیشن صبح 9 بجے سے شروع ہوگا، جبکہ سہپار کا اجلاس 1 بجے شروع ہوگا۔ یہ کمیشن جلد ہی اپنی سرکاری ویب سائٹ www.upsc.gov.in اور www.upsconline.in پر امیدواروں کے ذاتی نوعیت کے ٹیسٹ انٹرویو کے ای سمن جاری کرے گا۔ پرسنالٹی ٹیسٹ کے ای سمن خطوط کی جانکاری کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ مرحلہ 1 یو پی ایس سی سرکاری کے ویب سائٹ پر جائیں، مرحلہ 2 ہوم پیج پر نیا کیا ہے پر کلک کریں، مرحلہ 3 اب انٹرویو کے نظام الاوقات پر جائیں، سول سروس مین امتحان 2020، مرحلہ 4 اپنے انٹرویو کا شیڈول چیک کریں اور آئندہ کے حوالے کے لیے اس کی سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اسی طرح 23 مارچ کو مینس یو پی ایس سی امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا، اور اس کی بنیاد پر جو امیدوار امتحان میں کوالیفائی کر چکے ہیں وہ اب ذاتی انٹرویو کے لیے حاضر ہونے کے اہل ہوں گے۔ مہاراشٹر کے ناسک ضلع میں ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے۔ رسیدہ شخص نے کورونا کی دوسری خوراک لینے کے بعد عجیب دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسری خوراک کے بعد اس کی جسم میں مقناطیسی تصویر میں بتایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب اس کے جسم پر اسٹیل کے برتن بہت آسانی سے ٹھیک اسی طرح جیسے لوہا چمبک سے چپک جاتا ہے۔
اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے جس میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ گھر میں استعمال ہونے والے جسم سے چپک کے ہوئے ہیں۔ فی الحال ناسک میونسپل کارپوریشن کے ڈاکٹروں اور عہدیداروں کی ایک ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کے لیے اس شخص کے گھر پہنچی ہے اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے کہ آخر اس کے جسم میں مقناطیس اثر کیسے پیدا ہو رہا ہے۔ ناسک کے اس شخص کا نام اروند جگن ناتھ سورنا ہے۔ اسے کچھ دنوں پہلے ہی کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں مل گئیں۔ اروند ناسک کے شیواجی چوک پر رہتے ہیں۔ جب یہ واقعہ پہلی بار ہوا تو گھر والوں نے محسوس کیا کہ شاید پسینے کی وجہ سے یہ برتن جسم پر چپک رہے ہیں، جس کے بعد اروند سورنا کو اس کے بعد لوہے کی چیزیں اس کے جسم سے چپکی رہیں۔ فی الحال کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی صورتحال میں اب یہ معاملہ ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا ہے۔ جب اس ضمن ضلع ناسک کے ڈاکٹر اشوک تھورات سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تحقیق کی بات ہے، اس وقت اس پر تبصرہ کرنا جلد بازی ہے۔ مکمل تحقیقات کے بعد ہی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ فی الحال ہم اس کی رپورٹ مہاراشٹر حکومت کو بھیجیں گے اور ان کی ہدایت اروند سورنا کے بیٹے کا کہنا ہے کہ اس نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں دہلی سے کوئی بتا رہا تھا کہ کورونا کی دوسری خوراک لینے کے بعد اس کے جسم میں مقناطیسی طاقت اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنے والد سے یہ بھی کہا کہ اس کی کوشش کی جانی چاہیے، اس پر ایک بار آزمائش کی جانی چاہیے، اور جب ہم جیسی چیزیں لگاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کے جسم پر چپک جاتی ہیں۔ پورا گھر اس واقعے سے حیران ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر کار جسم میں مقناطیسی قوت کیسا پیدا ہوئی، تاہم ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مہاراشٹر اور ملک میں پہلے ہی ویکسین کے تعلق سے الجھن اور خوف کا ماحول ہے۔ مہاراشٹر کے دیہی علاقوں میں لوگ کورونا ویکسین لینے کے نام پر خوف زدہ ہیں۔ ایسے صورتحال منظر عام پر آتی ہے تو پھر ویکسینیشن مہم میں بھی دشواری، لہذا حکومت اور بلدیہ کو اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ناظرین، ہم لکشدیپ کے سلسلے سے تازہ خبریں بارہا حال ہی سے سنتے آ رہے ہیں، جس میں بی جے پی کے نئے کلیکٹر کا دبدبہ اور قانونی کارروائیاں جو ہے ظلم کے بنا لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ اس کے درمیان میں ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے، فلم ساز و سماجی کارکن عائشہ سلطانہ کے خلاف ملک سے غداری کا کیس درج کیا گیا ہے۔ بی جے پی یہ کیس مقامی شکایت کے بعد درج کیا گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیان سے مرکز کی مودی حکومت کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ بی جے پی کارکنان نے کیرالہ میں بھی عائشہ کے خلاف شکایت درج کرائی۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی ہے خبروں کے مطابق عائشہ سلطانہ کے خلاف لکشدیپ کے بی جے پی صدر کروتی پولیس اسٹیشن میں شکایت لگائی ہے، جس کے بعد ان پر دفعہ 124A ملک سے غدار اور 153B تشدد آمیز بیان کے تحت کیس بی جے پی لیڈر کو عائشہ کے اس بیان سے تکلیف پہنچی ہے جو انہوں نے ایک ٹی وی مباحثہ کے درمیان دیا تھا، اور بایو ویپن، نامیاتی اسلحہ جیسے لفظ کا عبدالقادر کا الزام ہے کہ عائشہ نے ایک ملیالم چینل پر بحث کے دوران مرکز کے زیر انتظام خطہ لکشدیپ میں کورونا کے تعلق سے جھوٹی خبر پھیلائی ہے۔ بی جے پی لیڈر کا مزید کہنا ہے کہ عائشہ کا بیان ملک مخالف ہے، جس سے مرکز حکومت کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ ایسا دوبارہ نہ ہو، اس لیے عائشہ کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ لکشدیپ میں مجوزہ قانون کے خلاف مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی
عائشہ سلطانہ نے اپنے اوپر ملک سے غداری کا کیس درج کیے جانے کے بعد ایک فیس بک پوسٹ کے ذریعے رد عمل بھی ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ٹی وی چینل کے بحث میں بایو ویپن لفظ کا استعمال کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ پٹیل ان کی پارٹی کے ذریعے سے ہی لکشدیپ میں کووڈ-19 پھیلا۔ میں نے پٹیل کا موازنہ بایو ویپن سے کیا، حکومت یا ملک سے نہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ لکشدیپ کے چیٹی آت جزیرہ کی باشندہ عائشہ سلطانہ ماڈل بھی رہ چکی ہیں اور انہوں نے کئی ملیالم فلموں میں کام کیا ہے۔ عائشہ طویل مدت سے وہاں کی حکومت کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی رہی ہیں۔ اپنے تازہ متنازع بیان کو لے کر بھی وہ بدعزم ہیں اور اسے درست ٹھہرا رہی ہیں۔ لکشدیپ ساہتیہ پرورتک سنگم کی جانب سے بھی عائشہ کو حمایت مل رہی ہے۔ اس ادارہ کا کہنا ہے کہ عائشہ کو غدار وطن کی شکل میں دیکھنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کھلی طور پر تعصب ہے اور مائنارٹیز خصوصی طور پر مسلمانوں پر نشانہ لگانا ہی ان کا کام ہے۔ ناظرین اب اجازت دیں، انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔